ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک ڈرون اور کروز میزائلوں سے حملہ۔ اسرائیل ایرانی حملے کے بعد سائرن کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایران نے 400 سے زائد میزائل داغے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں فائرنگ، متعدد افراد ہلاک۔ لبنان کی طرف سے اسرائیل دارالحکومت کی طرف میزائل فائر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی عوام کو محفوظ جگہوں پر رہنے کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئینی ترامیم سے متعلق میں موجودہ چیف جسٹس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا۔ کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ 1973 کے آئین کو میثاق جمہوریت کے ذریعے بحال کیا۔ عامر کے کالے قانون کو کسی جج میں ہمت نہیں تھی کہ وہ غیر آئینی کہے، مگر سیاسی لوگ اس وقت ظلم بھگت رہے تھے۔ میرے والد نے کسی سزا کے بغیر قید بھگتی، اس وقت بھی یہی عدالت کا نظام تھا، کہاں مکمل انصاف تھا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا اگر آئین کہے کہ آئینی عدالت ہوگی تو آپ مانیں گے۔ عدالت کا کام آئین اور قانون پر عمل درآمد کرانا ہے۔ ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے۔ ملک میں کسی کو مقدس گائے نہیں بننا چاہیے۔ یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق، اپنا نظریہ کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق، without being a part of the government, without being prime minister، میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا اور جو حالات ہیں اسلام آباد کے، ویسے اسلام آباد کے لڑائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات۔ وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں اور کہاوت ہے کہ پھر anyway doesn't matter. The point is اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ تو وقتی نہیں ہے، آج ایک لڑائی ہے کل تو دوسرا لڑائی ہوگا۔ میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا، اس لڑائی میں سے چلے، لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق، اپنا منشور کے مطابق کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا 2006 سے وعدہ، میرا وعدہ نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دستخط کیا گیا وعدہ اس ملک کے عوام سے، یہ 2018 کا الیکشن، 2023 کا الیکشن نہیں، یہ 2007 کا الیکشن کیمپین، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام نے قربانی دی، جس منشور کے لیے، جس سوچ کے لیے، جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین چلا، جس کے بدلے میں ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور پختونخوا کا نام اور باقی ساری کامیابیاں حاصل۔ لیکن ایک چیز، ایک وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی ول کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام، اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا، سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارمز کا کمپوننٹ حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ کے ان رہنماؤں کی لوکیشن کا پتہ لگایا جنہیں وہ کئی سال سے تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے کئی سابق وزرائے اعظم حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے، مگر گزشتہ چند سالوں میں اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ رہنماؤں کا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ احتساب عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس سے بری کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر کے خلاف نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سماعت کی، جہاں ملزمان کے وکیل بیرسٹر قاسم نواز عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے چیئرمین نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کو ریفرنس میں بری کر دیا۔ احتساب عدالت نے نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس میں نامزد دیگر تمام ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کا نیا ریکارڈ قائم۔ رواں سال ملک کی تاریخ میں پہلی بار 35 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرائے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سالانہ آمدن ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تعداد 35 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ ان گوشواروں کے ساتھ ٹیکس گزاروں نے 55 ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس بھی جمع کرایا
آیا ہے۔ یہ انکشاف چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کی زیر صدارت ہونے والی ان لینڈ ریونیو آپریشنز اور دوسرے ٹیم ممبران کے اجلاس میں کیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر جیل میں بشرا بی بی کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ باپردہ خاتون کی کیمروں کے سامنے تلاشی لے کر تصحیح کی جا رہی ہے، رات کو نیند سے جگا کر سیل کی تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے اور بالوں کی تلاشی بھی لی جاتی ہے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا مریم نواز اتنا ظلم کریں کہ کل پھر برداشت بھی کر سکیں۔ متحدہ عرب امارات جانے والے پاکستانیوں کے لیے قائد و ضوابط جاری، نوکری کے گھر سے UAE جانے والے اپنی تفصیلات کی تصدیق سرکاری چینلز کے ذریعے کریں۔ متحدہ عرب امارات میں ملازمت یا وزٹ ویزے پر جانے والے پاکستانیوں کے لیے اماراتی حکام نے تمام قواعد و ضوابط کے حوالے سے پیغام جاری کر دیا۔ کونسل جنرل حسین محمد نے کہا کہ پاکستانی شہریوں کو جاری دبئی کے ویزوں کی تصدیق جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جبکہ ابوظہبی، شارجہ، ام القوین، فجیرہ، عجمان اور راس الخیمہ سے جاری ویزوں کی تصدیق وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمر اور پورٹ سیکیورٹی سے کی جا سکتی ہے۔ نوکری کے گھر سے UAE جانے والے اپنی تفصیلات کے سرکاری چینلز کے ذریعے تصدیق کریں۔ تمام پاکستانیوں کو ملازمت سے محرومی کا بیمہ بھی حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستان کا ساتھ بہت اچھے تعلقات، ہم لوگوں نے منع نہیں کیا، نہ UAE نے کبھی ایسا پابندی کیا۔ کچھ لوگ ٹریول ایجنسی کے تھرو ذریعے میں جا رہے اور جا کے ادھر سلپ ہو جاتے اور کام کر لیتے، ان کے اوور سے ہو جاتے، یہ ایک ایشو آیا ہوا۔ لیکن ہم لوگ وزٹ ویزا کبھی بھی بند نہیں کیا، نہ ہم لوگوں نے ورک ویزا بند کیا، اور ہم لوگ کبھی اس طرح اقدام بھی نہیں کیا UAE نے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ 40 سال سے کم عمر جو شہری ہیں ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ نہیں، دونوں ہم لوگ بچے بھی جا رہے، 2 سال کا، 1 سال کا، سب سے زیادہ پاکستان نیا جوان جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اب لوگ کے لیے حاضر ہے، آپ لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ویزا سینٹر میں، اور جو نہیں آ سکتے ہم لوگ ان کی سہولیات بھی دیا، اور اپنے بہن بھائیوں کو جو دور ہم لوگ سے، جیسے اندرونی سندھ، بلوچستان میں ہیں، کچھ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، جو پیپر کرنا ہے وہ یو بینک کے ساتھ میں آج میٹنگ کر رہا ہوں، ان کی پیپر، ان کے اٹیسٹیشن وہ لوگ خیال رکھیں گے، ان کو آنے کا ضرورت نہیں ہے اتنا سفر کر کے، وہ ان کی گھر تک ڈلیور کر لیں گے۔ خواتین بھی جا سکتی، خواتین کو ہم لوگ خود پروموٹ کر رہے ہیں، وومین امپاور کے ساتھ ہم لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، کافی ایگزیبیشن UAE میں ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کا پہلا بڑا حملہ۔ حزب اللہ نے اپنے میزائل حملوں میں اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے گلیوڈ بیس کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے اپنے حملے میں فادی 4 میزائلوں کا استعمال کیا جو اس سے قبل استعمال نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان میں زمینی کارروائیوں کے بیان کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا دعویٰ قرار دے دیا۔ کراچی رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن 2 اور 3 اکتوبر کی درمیانی شب ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 اور 3 اکتوبر کی درمیانی شب سورج کو گرہن لگے گا، مگر سورج گرہن کا مشاہدہ پاکستان میں نہیں کیا جا سکے گا۔ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:43 پر ہوگا اور 11:45 پر سورج گرہن اپنے عروج پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات 2:47 پر سورج گرہن کا اختتام پذیر ہوگا۔ رحیم یار خان کچے میں پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ DPO رحیم یار خان رضوان عمر گوندل کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو پولیس اہلکاروں کی شہادت میں مطلوب تھے۔ DPO نے بتایا کہ ہلاک ڈاکو نے چند روز قبل کچے میں قائم پولیس کیمپ پر حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ ڈاکوؤں کی شناخت قادر دشتی، دلوش دشتی، نیاز بکرانی کے ناموں سے ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ 12 اہلکاروں کی شہادت میں شرکوش گینگ ملوث ہے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی جانب سے کورنگی ٹاؤن میں ملیریا اور ڈینگی اسپرے کا آغاز کر دیا گیا۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کہا کہ مچھروں کی مزرعات سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن وسائل کا استعمال کیا جائے گا اور شہریوں کی جان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام ہماری ترجیح ہیں۔ اس موقع پر معز الدین پیپلز یوتھ PS95 کے صدر وقال لودھی، UC انفارمیشن سیکریٹری عثمان شاہ، راجہ بابر اور TMC کورنگی کے افسران بھی موجود تھے۔ پاکستانی کرکٹر رضا حسن نے بھارت سے تعلق رکھنے والی غیر مسلم لڑکی پوجا سے منگنی کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 32 سالہ رضا حسن اور پوجا کی منگنی نیو یارک میں ہوئی اور دونوں کی شادی آئندہ برس فروری میں ہوگی۔ منگیتر کے غیر مسلم ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رضا حسن کا کہنا تھا کہ پوجا مذہب اسلام میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں اور جلدی مسلمان ہونے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ رضا حسن اس وقت پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ منتقل ہو چکے ہیں۔ وہ ایک ون ڈے اور 10 T20 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ اپنے ہی لائسنس یافتہ ریوالور سے زخمی ہونے والے بالی ووڈ کے معروف اداکار اور سیاسی رہنما گووندا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے آڈیو پیغام جاری کر دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گووندا نے
پیغام میں اپنے مداحوں کی دعا اور نیک تمناؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی طبیعت سے آگاہ کیا۔ نمسکار، پرنام، میں ہوں گووندا۔ آپ سب لوگوں کے آشیرواد اور ماں باپ کا آشیرواد اور گرو کی کرپا کی وجہ سے وہ گولی لگی تھی پر وہ نکال دی گئی ہے۔ میں دھنیہ واد دیتا ہوں یہاں کے ڈاکٹر کا، آدرنیہ ڈاکٹر اگروال جی کا، اور آپ سب لوگوں کی پرارتھنا جو ہے، آپ لوگ کا دھنیہ واد، پرنام۔